اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا۔ مدینہ منورہ میں جب آپ ہجرت کر کے چلے گئے تو مکہ چھوڑے ہوئے آپ کو کافی عرصہ گزر گیا، تو صحابہ کے دل میں بھی یہ تمنا تھی کہ ہم حرم میں جائیں اور وہاں طواف کریں، عمرہ کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ تمنا تھی کہ ہم مکہ معظمہ جا کر کے نہیں طواف اور عمرہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتا تو دیا کہ مکہ جانا ہے، لیکن تاریخ متعین نہیں کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کہ بھئی عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ راستے میں حدیبیہ مکہ سے پہلے ہی ایک جگہ ہے، تھوڑی دور ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر ٹھہرنا پڑا، ٹھہرے تھے، آپ نے قیام کیا۔ تو مکہ کے مشرکین کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے اس میں اپنی بے عزتی سمجھی کہ ہمارے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہے عمرہ کر کے چلے جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رک گئے اور ادھر جو ہے مکہ کے مشرکین نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ وہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اچھا، ان کے لیے یہ بہتر تھی جو اللہ نے کیا کہ یہ لڑے نہیں، اس میں ہمارا فائدہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک نمائندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکہ کے اندر، چونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی اہمیت تھی لوگوں کے درمیان، اس لیے حضرت عثمان کو بھیجا کہ ہم جو ہے لڑنے کے لیے نہیں آئے، نہ ہمارا ارادہ کوئی جھگڑا کرنے کا ہے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے اور واپس چلے جائیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مکہ کے اندر، ادھر جو ہے لوگوں نے خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان کو تو شہید کر دیا گیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ خبر آ گئی کہ جو ہے حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں، تو پھر تو اب ہم لڑیں گے، جنگ کریں گے۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ کو ایک درخت کے نیچے، پیڑ کے نیچے، ببول کے پیڑ کے نیچے بٹھایا اور ان سے لڑنے کی آخری دم تک بیعت لی۔ تحت الشجرہ تھا وہ، ابھی جو پڑھا گیا تھا کہ پیڑ کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بٹھایا اور ان سے بیعت لی کہ ہم جو ہے آخری دم تک، آخری سانس تک لڑیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ اس کے بعد میں یہ افواہ تھی، کوئی صحیح بات نہیں تھی۔ مکہ سے پھر جو ہے یہ خبر آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ افواہ ہے۔ تو اس کے بعد میں مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ اس سال جو ہے آپ کو واپس جانا پڑے گا، اور آئندہ سال آؤ گے تو نہ کوئی تیر لے کر آؤ گے، نہ تلوار لے کر آؤ گے، عمرہ کرنے کے لیے آؤ گے، واپس چلے جاؤ گے۔ اس طرح سے ان سے یہ صلح ہو رہی تھی اور معاہدہ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا جانتے تھے، خط ان سے لکھوایا، ان کو لکھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، انہوں نے اس پر اعتراض کر دیا۔ مشرکین مکہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اعتراض کیا، خط میں یہ لکھا جا رہا تھا، کہنے لگے رحمان اور رحیم کو ہم نہیں جانتے، ہمارے یہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ بِاسْمِکَ اللہم، اے اللہ تیرے نام سے لکھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح لکھوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے
دب کر صلح کی۔ قریش کے نمائندوں نے کہا کہ اختلاف وہ دستاویز ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے مصالحت کی۔ قریش کے نمائندوں نے کہا اختلاف کی بنیاد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی ہے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیں تو اس کے بعد جھگڑا ہی کیا رہ جاتا ہے، پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کی اور بیت اللہ میں جانے سے روکنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول لکھا جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے مکہ کے مشرکین نے اس بات پر اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو پھر ہمارا اعتراض ہی ختم ہو جائے، ہمیں اختلاف ہی کیا ہے، اسی پر تو اختلاف ہے، لہٰذا آپ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھوائیں بلکہ جو ہے محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو حضرت علی لکھ چکے تھے یہ چیز، اور اپنے ہاتھ سے حضرت علی کو مٹانا یہ گوارا نہیں تھا، وہ مٹا نہیں رہے تھے وہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا حضرت علی سے کہاں لکھا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بتایا یہ لکھا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اس پر قلم پھیر دی اور مٹا دیا، یعنی ہر طرح سے ان کی بات کو مانا اور اپنی بات کو نیچے کیا، ان کی بات کو اونچا کیا، اسی میں ہماری بھلائی تھی، اسی میں مسلمانوں کی بھلائی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایسا ہی لکھنے کا حکم دیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے نہایت اشتعال انگیز صورتحال تھی، اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر سکینت نازل نہ فرماتے تو وہ کبھی اسے برداشت نہ کرتے۔ حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ مٹانے اور کاٹنے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لفظ کہاں ہے، بتانے کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دست مبارک سے مٹا دیا اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ تحریر کرنے کو حکم فرمایا۔ اس کے بعد معاہدہ یا صلح نامہ میں 3 باتیں لکھی گئیں۔ ایک، اہل مکہ سے جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئیں گے اسے واپس کر دیا جائے گا، یعنی مکہ کے لوگ جو مسلمان ہو کر آئیں گے آپ کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے پاس مکہ کے لوگ مسلمان ہو کر آئیں گے انہیں آپ کو واپس کرنا پڑے گا، بہت سخت ہے یہ چیز۔ دوسرا، جو مسلمان مکہ سے جا ملیں گے وہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے، یہ بھی ان کی جو ہے اپنی مرضی کی شرط تھی کہ جو مسلمان مکہ سے جا ملیں گے، اہل مکہ سے جا ملیں گے وہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے، یعنی آپ کا آدمیوں کو ہم واپس نہیں کریں گے۔ تیسرا، مسلمان آئندہ سال مکہ میں آئیں گے اور یہاں 3 دن قیام کر سکیں گے، تاہم انہیں ہتھیار ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ 2 باتیں اور لکھی گئی کہ اس سال لڑائی موقوف رہے گی۔ دوسرا، قبائل میں سے جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ اور جو چاہے قریش کے ساتھ ہو جائے۔ اس طرح سے جو ایک صلح نامہ لکھا گیا، اور یہ صلح نامہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر جو ہے صلح کی، اور اسی میں ہماری کامیابی مسلمانوں کی فتح تھی۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے جو ہے دب کر صلح کی، اور صحابہ کہہ بھی رہے تھے کہ ہم میں طاقت ہے، آپ کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں، ہم تلوار سے معاملہ کو نمٹا لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم سے جو اللہ کا حکم تھا وہ کیا، دب کر صلح کی۔ تو ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے دب کر صلح کریں، لڑائی لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے آپس کے اختلافات اور آپس کے نقصانات ہوتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے سے دین انسان کی زندگی سے اس طرح ختم ہو جاتا ہے جیسے اس طرح سے بال نکل جاتے ہیں۔ سورہ الحجرات پڑھی گئی، اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اور قبیلہ بنو تمیم کے لوگ تھے، وہ آپ کے حجرے کے سامنے آ کر یا محمد یا محمد زور زور سے چیخنے لگے آپ کو باہر بلانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تعظیم اور ادب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو، اس طرح جو پکار رہے ہو تم اونچی آواز سے، یہ صحیح نہیں ہے، اونچی آواز سے بات نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ تمہاری نیکیاں تمہارے اعمال، اگر تم اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو تمہاری نیکیاں اور تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا تھا کہ یہ کچھ قبائل میں جاؤ اور وہاں سے جو ہے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے کر آؤ، تو وہ آدمی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دے دی کہ وہ قبیلہ نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت غصہ آیا، زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے ان سے لڑنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، اور آپ اس پر لڑنے کے لیے فوراً تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کو لشکر تیار کر رہے تھے اور ہتھیار اٹھا رہے تھے۔ پھر فوراً جبرائیل امین آ گیا کہ جی جب کوئی آدمی ایسا جو جس کی بات صحیح نہ ہو، فاسق فاجر خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، پہلے اس کی تحقیق کر لو، پھر جو ہے اس پر جو ہے عمل کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی تمہارے پاس آئے اور کہے کہ فلاں آدمی نے میری آنکھ پھوڑ دی، اور تم دیکھ رہے ہو واقعی اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، تو اس پر یقین نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ پہلے 2 آنکھوں کو پھوڑ کر آیا ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قبیلے سے بدگمان ہو رہے تھے اور اس کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ادھر جبرائیل امین نے اگر آ کر خبر نہ دی ہوئی ہوتی تو آپ اس کو پاس پہنچ جاتے اور لڑائی ٹھن جاتی۔ پھر اس قبیلے کا سردار آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے جی ہمارے پاس تو یہ بندہ پہنچا ہی نہیں ہے۔ ولید بن مغیرہ اس طرح کا نام تھا اس صحابی کا، کیونکہ یہ ہمارے پاس تو پہنچے ہی نہیں ہے اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، ہم نے زکوٰۃ دینے سے انکار ہی نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جو ہے اگر کوئی فاسق فاجر آدمی خبر لے کر آئے تو اس کی بات کو یقین نہ کرو، پہلے تحقیق کر لو، ایسے نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچ جائے، پھر اسے کسی اس پر جو ہے تم لوگوں کو پشیمانی اور پریشانی اور شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر 2 مسلمانوں کی جماعت میں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دو۔ 2 بھائی اگر لڑ جائیں محلے کے اندر، دو فرقے کے لوگ آپس میں تمہارے لڑ جائیں، 2 جماعت مسلمانوں کے ایک دوسرے سے، تو ان میں جو ہے آپس میں میل ملاپ کراؤ۔ ہمارے مسلمان ایسے ہیں کہ آپ سے بھی بات کریں گے اور ان سے علیحدہ بات کریں گے، یہ بہت گھٹیا بات ہے ہمارے اندر۔ اگر آپ صلح صفائی کر رہے ہیں نیک نیتی کے ساتھ تو آپ کو کتنا بڑا اجر مل رہا ہے، 70 یا 80 سال کی نفلی عبادت سے بھی بہتر ہے صلح صفائی کرانا۔ تو ہم ادھر کچھ کہہ رہے ہیں، ادھر دوگلا پن کی بات کر رہے ہیں، لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے لڑنے والوں میں ملاپ کراؤ، صلح کراؤ، اور ہم لوگ جو ایسا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اگر 2 جماعت مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، جو زیادتی کر رہا مان نہیں رہا، پھر تم سب ایک ہو کر اس سے لڑو، یہاں تک کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ جو زیادتی کرنے والا اپنی طاقت کے بل بوتے پر غلط اور ظلم کر رہا ہے، تم سب ایک ہو جاؤ اور اس سے جو ہے لڑو، اور سیدھے راستے پر جب تک وہ نہ آ جائے اس سے لڑو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا مسلمان کا بھائی ہے، پس اپنے بھائی میں میل ملاپ کراؤ اور ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا اے ایمان والو مردو، تم دوسرے ایمان والے مردوں کے پیچھے نہ ہنسو، جن کے پیچھے تم ہنس رہے ہو سکتا ہے وہ تم کے اچھے ہوں، ایمان اور عمل میں بہتر ہوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کے بارے میں فرما رہا ہے اے عورتوں کی جماعت، تم بھی جو ہے دوسری عورتوں کے پیچھے نہ ہنسو، جن کے پیچھے تم ہنس رہی ہو ممکن ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ جہاں مردوں کو حکم دے رہا وہاں عورتوں کو بھی حکم دے رہا۔ عورتوں کو بھی لیے دین ہے، مردوں کے لیے بھی اتنا ہی دین ہے۔ کوئی نیا دین عورتوں کے لیے نہیں ہوئے گا کہ اور مردوں کے لیے الگ دین ہے، عورتوں کے لیے الگ دین نہیں، بلکہ وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرد اور عورت دونوں کو خطاب کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، کہ بدگمانیاں بعض جو ہے وہ گناہ ہوتی ہیں، نہ کسی کے بھیدوں کو ٹٹولو۔ ہم جو ہے کھید کرید کرنے کی عادی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں،
کوئی کنسواں لے کر دیواروں کو پیچھے سنتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور جو ہے لوگوں کو ٹٹولنے سے بچنے کے لیے منع فرما رہا ہے۔ اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، غیبت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے منع فرما رہا ہے غیبت کرنے سے، اور فرما رہا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو قبر کا عذاب ہوتا ہے انسان کو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، آپ کی اونٹنی جو ہے بدکنے لگی۔ صحابہ نے کہا آپ کی اونٹنی کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا سامنے جو 2 قبر ہیں دکھائی دے رہی ہیں، ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے میری اونٹنی کو بدک رہی ہے۔ جانوروں کو سنائی دیتا ہے، پتہ چلتا ہے، انسان اور جنات کو پتہ نہیں چلتا قبر کا عذاب۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے عذاب قبر کتنا ہوتا ہے تو تم اپنے مردوں کو دفن نہ کرو، چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ، اتنا زبردست عذاب قبر ہوتا ہے۔ اور پیشاب پاخانہ کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں منع فرما رہا ہے کہ تم جو ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ تم میں سے کوئی بھی اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے، تمہیں اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی غیبت کرنے والا ایسا سمجھو جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، اور اس کو ہم پسند نہیں کرتے اور غیبت کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لوگو ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ یعنی تمہارے جو قبیلے ہیں، تمہارے جو خاندان ہیں، تمہاری جو برادریاں ہیں، ان پر تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، تمہاری مغفرت جو ہے تقویٰ طہارت پر ہوگی۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پیاری پیاری باتوں سے ہمیں سمجھا رہا ہے، اور جو ہے ہمیں متنبہ کر رہا ہے کہ ان تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور فرما رہے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائے، پھر شک و شبہ نہ کرے، اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں۔ اپنے دعوی ایمان میں یہی سچے اور راست گو ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے۔ چند ہی بات میں نے آپ کو بیان کیے 2 ہی صورتوں کی، آگے جو ہے سورہ قاف آ گئی۔ سورہ قاف میں قوم تبع، لوط، سمود، عاد، ان سب کا تذکرہ ہوا، ان کے واقعات پڑھے گئے، اور 51 والی قوم شعیب علیہ السلام کی، ان کے اوپر عذابات کیسا ہے، انہوں نے کیا کیا شرارتیں کی، کیا کیا بدماشیاں کی۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی سورہ قاف میں بتا رہا ہے۔ سورہ قاف کے بعد جو ہے سورہ الذاریات پڑھی گئی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے دعوت اور نصیحت اور تذکرہ وہی لوگ حاصل کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی وعیدوں سے ڈرتا ہو اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتا ہو۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر بھی آخرت کے بارے میں اور وہاں کی جو گھبراہٹ اور پریشانی ہوگی قیامت کی، ان تمام چیزوں کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو چاند کے 2 ٹکڑا کیے، اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے مکہ کے لوگ سارے مسلمان ہو جائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا میں تو کر دوں گا، لیکن ان کے بارے میں آپ پکا نہیں ہیں کہ یہ جو ایمان ہی لے آئیں گے، جھوٹ بول رہے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ میں بہت بڑی بڑی نشانیاں بھی دکھا دوں گا، پھر بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کے، ایک مشرق میں چلا گیا، اشارہ کرنے کی وجہ سے انگلی کے اشارے سے، ایک مغرب میں چلا گیا، اور پھر بھی وہ کہنے لگے کہ تم تو بہت بڑے جادوگر ہو۔ اس طریقے سے پھر سورہ رحمان پڑھی گئی۔ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بار بار اپنی نعمتوں کا اظہار فرما رہا ہے، اور 31 مرتبہ یہ فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسان تم کون کون سی اپنے پروردگار کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لے کے پیر کے ناخن سے اور سر کے بالوں تک تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، چل رہے ہو تو تم یہ بھی نعمت، کتنی ساری نعمتیں، ان سب کو بیان کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور انسان کو سمجھا رہا ہے کہ انسان ناشکر مت بنو، کون کون سی میری نعمتوں کو تم جھوٹا کہو گے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح سے ہمیں دعوت دے کر صحیح راستے پر لانا چاہتا ہے۔
سورہ واقعہ میں قیامت کی جو ہولناک منظر ہے اس کا واقعہ بیان کیا، اور جہنم کے جو عذابات ہیں، زقوم جیسی درختوں کا ذکر کیا گیا کہ وہاں جو ہے اپنے دشمنوں کو عذاب خانے میں ان کو ایسے چیزیں کھلائی جائیں گی اور ان کو جو ہے طرح طرح سے عذاب اور مصائب میں داخل کیا۔ ادھر پھر جنتیوں کا تذکرہ ہوا ہے کہ جنتی اپنے جنت کے اندر بیٹھ کر کے نہیں وہ بہترین نعمتیں استعمال کریں گے۔ اگر کوئی پرندہ جا رہا ہے تو اس کا دل کرے گا کہ مجھے یہ پرندہ کھانا ہے تو فوراً بھن کر کے نہیں اس کے سامنے آ جائے گی، وہاں کچھ محنت نہیں کرنی ہوگی، بس دل میں جو آئے گا فوراً اس کے سامنے وہ پیش کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بیان فرما رہا۔ بہت ساری قوموں کے واقعات بیان ہوئے، بہت سارے جنت اور دوزخ کے تذکرے ہوئے، واعظ و نصیحت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ مختصر طور پر میں نے آپ کو یہ بتائی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔